حنیف قمر سینئر جرنلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. حنیف صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. آپ اس میٹنگ تک کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچے ہوئے تھے اور 9 مئی تھا یہ 9 کو یہ کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا یہ سارا واقعہ. اس کے بعد 10 تھا اور 10 کو لندن سے نواز شریف صاحب میٹنگ ہیڈ کر رہے تھے. ٹھوکنے کا لفظ استعمال ہوا. یہ فاضل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا اس پہ بات کرنے کا. یہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپ الفاظ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں جو چیز ڈسکس ہوتی ہے بیسیکلی تو اس کو دیکھنا چاہیے نا کہ وہاں پہ ایشوز کیا ڈسکس ہوئے اور کس طرح سے ان کو ایلیبوریٹ کیا گیا, اور پھر جب آپ آگے وہ باتیں نکلی تو اس سے کس نے کیا نتیجہ اخذ کیا, یہ تو لوگوں کے سینس پہ چھوڑنا چاہیے. لیکن وہاں پہ جو ٹھوکنے کا لفظ استعمال ہوا نا, کتنی دفعہ ہوا ہوگا؟ ایک دفعہ ہی ہوا نا. میاں صاحب نے جب کہا کہ یہ اب آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے, میاں صاحب نے جو کہا کہ آپ کے پاس شہباز شریف صاحب آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے, یہ جو بلنڈر ہو گیا ہے ان سے یہ آپ کے لیے بلیسنگ ہے, اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہوئی ہے آپ پر کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوا ہے. ہاں میں اسی طرح کہا کوٹ ان کوٹ آ رہے ہیں جی. میاں صاحب نے کہا کہ یہ بلیسنگ ہے آپ پہ, اتنا بڑا آپ کو اپرچونٹی مل گئی ہے, اب آپ کو ان کو بندوبست کر لینا چاہیے, اور بندوبست کر لینا چاہیے پولیٹیکل بندوبست کر لینا چاہیے. یہ جو ٹھوکنے کا لفظ آپ کسی اور سینس میں اگر کوئی لینا چاہے تو اس کی اپنی مرضی. میرا عرض ایک جرنلسٹ کے طور پہ اتنی ہائی پروفائل میٹنگ آپ دیکھ بھی رہے تھے, سن بھی رہے تھے, تو کیا آپ کو یہ میاں نواز شریف نے جب منہ سے نکالا ہوگا لفظ ٹھوکنا, تو بطور جرنلسٹ آپ کو لگا کہ یہ جان سے مارنے کے لیے, ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, یا سپاری پکڑی ہوئی ہے کوئی وہ ٹھوکنا ہے, یا آپ جیسے اس کا کہہ رہے ہیں کہ بندوبست والا ٹھوکنا ہے شاید آپ جیسے بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میں میاں نواز شریف صاحب تھے, کوئی کسی ایک آدمی سے وہ بات نہیں کر رہے تھے. اس میں پرائم منسٹر تھے, اس میں وزیر قانون تھے, اس میں عطا اللہ تارڑ تھے, اس میں وہ آپ کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ تھے, مریم نواز تھے. کوئی کامن سینس کی بات ہے, کوئی کسی کو دھمکی جان کی لگائے گا تو اتنے لوگوں کی موجودگی میں لگائے گا, یہ ایسا نہیں تھا. میری بھی آبزرویشن بارش پوری لینی ہو تو آپ تو کان میں کسی کے پتہ نہیں کس جگہ بیٹھ کے کسی نے بھی دنیا پوری میں گاڈ فادر جو ہم نے جو سنا پڑا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ تو بڑے سائلنٹ کام ہوتا ہے, وہ اس طرح 50 بندوں میں بیٹھ کے تو نہیں ہوتی, 50 میں آدھ سپاری پکڑی ہوتی ہے. یہ ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ مطلب میاں صاحب کسی کو جان کی دھمکی دیں اور وہ 50 بندوں کی موجودگی میں دیں, ایسا نہیں ہے. انہوں نے ان کا پولیٹیکل بندوبست کرنے کے لیے کہا تھا, پولیٹیکل بندوبست, اور اس کی وضاحت بھی انہوں نے پھر آگے کی. آپ چونکے تھے ٹھوکنے کا لفظ سننے کے بعد, یا آپ کو نارمل لگا؟ نہیں, وہ ایسے ہی ہے نا جیسے ہم گفتگو کرتے ہوئے پنجابی کا کوئی جملہ استعمال کر لیتے ہیں, جیسے ہم گفتگو ہوتی ہے یار ٹھیک ہے نا بندوبست کرو نا یار, دیکھو پولیٹیکلی دیکھو, آپ اپنی قانونی ٹیم کو مضبوط کرو, آپ پارلیمانی, انہوں نے کہا کہ آپ کی جو قانونی ٹیم ہے میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں. اگر آپ اب بھی ان کا بندوبست نہ کر سکے, میاں صاحب نے کہا کہ آپ اب بھی اگر بندوبست نہ کر سکے پھر آپ فارغ ہیں آپ لوگ سارے. بندوبست سے مراد پولیٹیکل نہیں, یہ ایسا ٹھوک کا دوبارہ لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا. وہ ایسے ہی ہے کہ اب آپ کے پاس موقع ہے, اب آپ ٹھوک دو. ٹھوکنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکلی ٹھوک دو ان کو, یہ نہیں ہے. جب یہ لفظ ٹھوکنا استعمال ہوا میں نے اس کیا لائن تھی وہ, میں نے اس وقت بھی اسی سینس میں لیا تھا. نہیں, وہ ایگزیکٹ لائن, ایگزیکٹ فکرہ کیا تھا جس میں ٹھوکنا کا لفظ یوز ہوا اصل میں جس وقت؟ اچھا اس وقت موضوع کیا بات کیا ہو رہی تھی, ریکال کر سکتے ہیں آپ؟ یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ ساری سچویشن ڈسکس ہو رہی تھی. بڑا کنڈیم کیا میاں نواز شریف نے اس صورتحال کو 9 مئی کی, کہ یہ فوج پہ اور تنصیبات پہ اور جس طرح کے حملے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور اس پہ انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو بھی کہا کہ یہ آپ کی حکومت کا بھی فیلئر ہے, اس سینس میں فیلئر ہے کہ آپ یہ تھوڑے سے بلوائی تھے ان کو کنٹرول نہیں کر سکے, اور آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اتنے سے ہجوم کو, پھر انہوں نے مثالیں دی کہ ہم کیسے ہجوم کو کنٹرول کرتے تھے. جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے اپنی ایک مثال بھی دی تھی, مخدوم شاہ محمود قریشی کے والد جب گورنر تھے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ہاں تو اتنے بڑے ہوتے تھے تو ہم ان کو بھی کنٹرول کر لیتے تھے, آپ یہ چند 100 لوگوں سے آپ پریشان ہو جاتے ہو. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پولیٹیکلی آپ لوگ ان کا سیاسی بندوبست اب کر لیں. اب انہوں نے دوسری جو بات کی, جو بڑی میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑی خبر وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ فوج ہمارے ساتھ ہے. یہ بار بار انہوں نے کہا کہ میاں صاحب شہباز شریف صاحب تسی گھبراؤ نہ, تسی ہن کھڑے ہو جاؤ, ڈٹ جاؤ تسی. یہ بھی انہوں نے فوج ہمارے ساتھ ہے. اب آپ کو کس بات کی ٹینشن ہے؟ اب بھی آپ بندوبست نہیں کر سکتے ان کا.
یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان ججوں کا بھی آپ ان کو بھی کٹہرے میں لائیں، کٹہرے کا لفظ استعمال ہوا کہ ان کو کٹہرے میں لائیں. اس کے لیے آپ قانون سازی کریں، آپ پارلیمانی قوتوں سے باقی جو جماعتیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کریں. میں آپ کو انہوں نے پھر کہا کہ شہباز صاحب تگڑے ہو وہ. تو اس کا یہ ساری سچویشن اوور آل اب آپ دیکھیں کہ جتنے میں نے نام گنوائے ہیں اتنے لوگوں کی موجودگی میں کوئی فاتر العقل ہی ہوگا جو کسی کو دھمکی لگائے گا، جو جس کے سینسز. آپ کہتے ہیں کہ ٹھوکنے کا لفظ آپ نہیں سمجھتے کہ کسی سٹیج پہ بھی آپ کو لگا ہو کہ جیسے فوج کا حوالہ بھی ہے، ساتھ ججوں کے کٹہرے کا حوالہ بھی ہے، تو اس کا کوئی ایلیمینیشن یا کسی بھی پارٹی کے سربراہ کی جانب سے مذموم مقاصد کے لیے یہ لفظ استعمال بھی تو ہو سکتا ہے؟ قطعی طور پہ نہیں، ایسی کوئی سینس نہیں بنتی تھی وہاں پہ، نہ کوئی سینس بنتی تھی، نہ ان کا ایک جب بندہ ہم 2-4 بندے بیٹھ کے اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کے انوائرمنٹ سے اور اس کے ساری ماحول سے بھی تو اندازہ ہو جانا چاہیے نا. وہ آپ کی پارٹی کے اندر، ان کی پارٹی کے اندر جو پرابلم چل رہے تھے ان کو بھی ڈسکس کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی پرفارمنس ناقص پرفارمنس کی وجہ سے یہ سارا پی ٹی آئی اور عمران خان یہ آپ پہ حاوی ہو چکے ہیں. اب آپ اپنی پرفارمنس بہتر کرو. قدرت نے آپ کو موقع دے دیا ہے، انہوں نے غلطی کر لی ہے، جس ڈسٹینس پہ غلطی کر لی ہے، جس ڈسٹینس پہ آپ بیٹھے تھے، جس فاصلے پہ، آڈیو ویڈیو بالکل کلیئر تھا آپ کے سامنے، بالکل. ہاں آلموسٹ میں میٹنگ میں اس طرح تو شرکت نہیں تھی میری، آفیشلی تو نہیں ہو سکتی، ظاہری بات ہے، اناؤنسمنٹ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی. آپ نے مینیج کیا ایک جرنلسٹ کے طور پہ. میں حق ہی نہیں رکھتا آپ جیسے سیزنڈ جرنلسٹ سے پوچھنے کا کہ آپ کیسے وہاں پہنچے یا کیا آپ نے کیا ہوگا. بہت بڑی انفارمیشن آپ باہر لے کے آئے، آپ کا کریڈٹ ہے یہ. اب جاننا مجھے اب یہ ہے کہ اس ٹھوکنے کے لفظ کو پورے سوشل میڈیا پہ عمران کو ایلیمینیٹ کرنے اور نواز شریف صاحب کے ایلیمینیٹ کے حکم دینے سے تعبیر کیا گیا ہے. دیکھیں، بطور ایک ذمہ دار جرنلسٹ کے میری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں چیز کو اسی حد تک ہی بیان کروں جو ایک تو میرے بیسٹ نالج کے مطابق، حقائق کے مطابق ہے، اور اس کو کسی بھی طرح میں اس کو اس طرح ٹوسٹ کرنے کے نہ حق میں ہوں نہ میں چاہتا ہوں. یہ جو الفاظ سوشل میڈیا پہ جو سینس لی گئی ہے یہ بالکل غلط ہے. اس سینس میں استعمال نہیں ہوا یہ لفظ. یہ کسی کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی کو جان سے مارنے کی کوئی دھمکی نہیں ہے اس میں، کسی کی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا کوئی بالکل اس میں کوئی عنصر نہیں ہے. یہ ایک ایمرجنسی کا کہا. ہاں، ایمرجنسی کا کہا انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور پارلیمنٹ کے ذریعے اگر آپ جیسے بھی ہے نا، جو بھی آپ کرنا چاہیں قانونی حوالے سے، سیاسی ایمرجنسی بھی لگانا پڑتی ہے تو لگا دیں آپ. یہ میاں صاحب نے کہا. جو چیزیں انہوں نے کہیں وہ میں نے جو سنی اس پہ میں اسی طرح. لیکن یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ لفظ میں شاید اتنی وہ اس کا نہیں، آپ بیسیکلی اس میٹنگ کی فیل بھی ساتھ بتانا کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ فیل سے ہی اسٹیبلش ہونا ہے نا. بالکل. آپ فیل بتاتے ہوئے ٹھوک دینے لفظ پہ قائم ہے کہ بولا گیا، ججوں کو کٹہرے والا بولا گیا، ایمرجنسی والا بولا گیا، لفظوں پہ قائم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ فیل آپ کی جو مدعا تھا اس سے ہٹ کے لیے ہاں وہ فیل ایسے ہی. مریم بی بی کیا کہہ رہی تھی اور ان کا لب و لہجہ کیا تھا؟ مریم بی جب یہ ایک تو قانونی ٹیم نے ان کو پریزنٹیشن دی اپنی کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم یہ اس طرح کیس کر رہے ہیں، یہ ہم نے قراردادیں وغیرہ پاس کروا لی ہیں، اوور آل انہوں نے ساری صورتحال کے بارے میں بریف کیا میاں صاحب کو، اور ہم بہتر جی ہم کر لیں گے، ساری صورتحال بھی ٹیکل کر لیں گے اور انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. تو اس کے بعد مریم بی بی نے کہا کہ میاں صاحب یہ ان کو بے شک میری بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے لیکن یہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. یہ آپ کو سب جو اچھے کی رپورٹ دی جا رہی ہے تو یہ اچھا سب اچھا نہیں ہے، صورتحال اس طرح نہیں ہے. یہ جو اس سے پہلے میاں صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یار یہ آپ بلوائیوں کو تھوڑے سے لوگوں کو کیوں نہیں کنٹرول کر سکے اور کیوں اس طرح مطلب ہوا، ہم تو ایسے بڑے بڑے کر لیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ خود جب 180H پہ حملہ ہو رہا تھا تو میں کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ حملہ ہو رہا ہے اور یہ سارے لوگ ہیں اور کوئی پولیس نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، اس طرح ان کو روکا نہیں گیا. تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ بھی کچھ کارکنوں کو بلا لیں یہاں پہ. تو یعنی مریم نواز صاحبہ تو اس لیول پہ جا کہہ رہی کہ مجھے کہا گیا کہ آپ بھی بلوا لیں یا آپ یہاں سے چلی جائیں. ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، ہاں آپ کارکنان کی سیکیورٹی میں چلی جائیں. تو انہوں نے کہا میں کیوں کارکنوں کو بلاؤں اور میں کیوں یہاں سے جاؤں، یہ آپ کا کام ہے، آپ کریں. تو اس سینس میں انہوں نے کہا. اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں میاں صاحب یہاں تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم کوئی اور پارٹی ہیں اور جو حکومت میں مسلم لیگ ہے وہ کوئی اور پارٹی ہے.
تو یہ انہوں نے اس لیول پہ جا کے کمپلین کی. شہباز شریف صاحب میں کیا کرتے رہے؟ شہباز شریف صاحب نے کہا مسلط اندیشی سے کام لیتے رہے یا اگریسو تھے تھوڑے؟ نہیں اگریسو نہیں تھے, بالکل نہیں تھے اگریسو. نواز شریف اگریسو تھے؟ نواز شریف بھی اگریسو نہیں آپ کہہ سکتے, لیکن وہ انسسٹ کر رہے تھے کچھ چیزوں پہ, اور جن چیزوں پہ انسسٹ کر رہے تھے ان میں سب سے بڑا تھا یہ آپ ان کا قانونی اور سیاسی کو پہلو نکالیں اور اس صورتحال سے آپ فائدہ اٹھائیں. یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوگی اس پہ انسسٹ کر رہے تھے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ لو جی ہون بھی تواڈے کو کچھ نہ ہویا تو پھر تسی کسے کھاتے دینی ہے. کہ یہ انہیں کیا اندازہ تھا کہ کسی جگہ سے ریلیف مل جائے گا انہیں؟ ہاں یہ بھی اس میٹنگ سے ایک سینس نکلتی تھی. وہ کہہ رہے تھے اس سے جو میٹنگ سے وہ ایک جو میں نے نتیجہ اخذ کیا انہیں خدشہ تھا کہ انہیں عدلیہ سے ریلیف ملے گا, اور انہوں نے کہا تھا کہ کل یعنی کہ جس میٹنگ سے اگلے دن ہی بیل ہو گئی عمران خان کی, تو کل کے لیے کیا تیاری کی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ساری چیزیں پہلے قانونی طور پہ آپ مینج کرتے اور اپنا کیس بہتر طریقے سے. میرا خیال ہے کہ جس طرح عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی نا, اس پہ بھی ان کو خدشہ تھا کہ یہ گرفتاری کا جو طریقہ کار ہے نا یہ اتنا قانونی نہیں ہے, اور چونکہ ان کو ہائی کورٹ کہا انہوں نے کہا نہیں, یہ میں اپنا فیل ہے اس میری فیل ہے. ان کو یہ خدشہ لگ رہا تھا کہ یہ شاید انڈو نہ کر دے سپریم کورٹ اس کو, کہ جس طرح وہ اس میٹنگ میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس میٹنگ میں شہباز شریف صاحب لیٹ آئے تھے. کیوں لیٹ آئے تھے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں وہ ذرا خطاب ریکارڈ کروا رہا تھا تو میں سب اس وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, میں آ گیا. جو کون سے خطاب انہوں نے کیا وہ اس ٹائم؟ وہ ریکارڈ ہو رہا تھا, ریکارڈ ہو رہا تھا, ریکارڈ کروا آن ایئر وہ لیٹ گیا, پھر بعد میں کیا وہ بعد میں. تو یہ کوئی ایسی بات, کوئی ایسا کلو یا کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ مس ہو گئی ہو, آپ نے ریکال کی, رپورٹ کی, میری آپ کی کئی دفعہ اس میں بات ہوئی, سیٹنگز بھی ہماری ہوئیں, کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں مس ہو گئی ہو؟ میرا خیال اوور آل جو بڑی باتیں تھی, ظاہر ہے جب گھنٹہ 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس میں ایک جرنلسٹ تو نیوز ہی پک کرتا ہے نا, اور ہم تو پھر ویسے بھی سب ایڈیٹر اور نیوز ایڈیٹر رہے ہیں, تو ہم ہیڈنگ نکالنا زیادہ ایزی ہوتا ہے ہمارے لیے کہ اس میں مین گھنٹے میں دیکھیں کہ اصل کام کی بات کیا ہے. تو میرے نزدیک کام کی 2-3 باتیں تھیں. ایک بات ایمرجنسی لگانے والی بات تھی کہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو ایمرجنسی لگانا پڑے تو لگائیں آپ, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میٹنگ کے بعد ایمرجنسی کے لیے پوری ایک میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کی صدارت میں کیبنٹ کی, اس میں ایمرجنسی کا ایشو ڈسکس ہوا, رائے لی گئی ارکان کیبنٹ سے, اس کے بعد پارلیمان سے بھی یہ رابطے کیے گئے, اور میرا خدشہ ہے کہ یہ ابھی بھی چیپٹر کلوز نہیں ہوا ہے. اچھا, آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پارٹی کے سربراہ محاورتاً بھی فرض کریں, محاورتاً بھی کسی کے لیے لفظ استعمال کریں کہ ٹھوک دیں, تو ان کے وزیر داخلہ اگریسو کافی, بہت بڑا نام رانا ثناء اللہ صاحب, یا اور پارٹی کے بہت سارے لوائلسٹ جو بہت زیادہ پارٹی کے کلوز بھی ہیں, میاں صاحب کے بھی کلوز ہیں, اور میاں صاحب سے بڑھ کر جو میاں صاحب کے نیریٹو کو امپوز کرنے کی یا اس کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کابینہ اور اس میں پی ڈی ایم اور باقی سارے لوگوں میں سے کوئی اپنا مطلب ٹھوکنے کا نکال کے تو اس مشن پہ نہ چل پڑے؟ تو اس کی نا بڑی خوبصورت آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ ابھی جو دھرنا دیا تھا سپریم کورٹ کے باہر, آپ ان کا خطاب سنیں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2-3 جج قربان بھی کرنے پڑتے ہیں تو کر دیں, سسٹم بچانے کے لیے کوئی حرج نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قربان کرنے کا مطلب کہ ان کو جان سے مار دیں, اور وہ مجمع عام میں کھڑے ہو کے مولانا فضل الرحمان جیسا ذمہ دار بندہ کہے گا. قربان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو آپ ان کی پوسٹوں سے ہٹا دیں, ریفرنس بھیجیں. تو اگر وہاں پہ قربان کرنے کا ہم یہ معنی لے رہے ہیں, آپ بھی یہ لے رہے ہیں, میں بھی یہ لے رہا ہوں, اور ساری دنیا نے یہی لیا کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں, کسی نے بھی اس سے یہ مطلب کشید نہیں کیا کہ ان کو جان سے مار دیں. تو اسی طرح یہاں پہ ہم کیوں لے رہے ہیں ایسا مطلب میاں صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی, نہ ہی کسی انداز, نہ ہی سننے والوں میں سے کسی نے اس سینس میں لی ہے. پھر بھی آپ یہ ذاتی طور پہ بطور جرنلسٹ, سینئر جرنلسٹ سمجھتے ہیں کہ لفظوں کا بڑا امپیکٹ؟ یہ تو ہمارے یہاں اوور آل سیاست کا ڈائلما ہے. ہم اپنے الفاظ کے انتخاب میں احتیاط نہیں کرتے, نہ صرف سیاست کا بلکہ صحافت کا بھی یہی مسئلہ ہے. ہم الفاظ کے چناؤ میں انتہائی غیر محتاط ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتے ہیں. یہ دیکھیں جو سارا کچھ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے سیاست میں, ہمارے الفاظ کا غیر مناسب استعمال ہے,
اور غیر مناسب استعمال نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اس کو اگر کسی نے کر لیا تو اس کو ایگزیجریٹ کریں اور اس حد تک لے جائیں کہ جو اس کا مقصد ہی نہ ہو. آپ کا حنیف قمر صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے بھی وضاحت کرنے کا موقع دیا. آپ کی وجہ سے یہ انفارمیشن جو ہے وہ عوام تک گئی, اور آپ اپنے سارے لفظوں پہ جو بھی لفظ ویلاگ میں بیان کیے گئے ان پہ قائم بھی ہیں, اور آج آپ نے ساتھ اس میٹنگ کی فیل بھی بتائی. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.